السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، آپ سب نے اکثر ایک بات سنی ہوگی کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اور آپ کی طرح میں بھی جب یہ بات سنتا تھا کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے تو ظاہری بات ہے مجھے بھی بہت خوشی ہوتی تھی، اور بڑا میں پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس طرح کا کوئی ملک پوری دنیا میں نہیں ہے، یعنی کہ ہم ایک بہت اچھے ملک میں رہ رہے ہیں۔ مگر جو لوگ پاکستان سے کبھی باہر چلے جاتے تھے، جب وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے یا جب میرا خود ایکسپیرینس ہوا تو پھر چیزیں مجھے تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئی۔ پھر میں نے چیزوں کے اوپر کمپیریزن کرنا شروع کیا کہ ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں۔ تو اب جن چیزوں کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے ہیلتھ کے اوپر غور کیا کہ کیا پاکستان میں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، وہ پوری دنیا میں نہیں ہے، یا ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم بہت بہتر ہے، یا لائن آرڈر سچویشن بہت بہتر ہے، یا پاکستان جو ہے پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ملک ہے، یا عدالتی نظام بہتر ہے۔ یعنی کہ ایسا کیا ہے جو پاکستان میں بہت بہتر ہے اور وہ باقی دنیا میں نہیں ہے۔ تو اب جب ان چیزوں کے اوپر آپ غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو جواب ملتا ہے کہ نہیں، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان ان سب چیزوں میں یا اس کے علاوہ بھی کسی چیز میں باقی دنیا سے اچھا نہیں ہے۔ تو پھر سوال وہی سوال سامنے آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے تو یہ آپ نے کبھی کسی غریب بندے سے نہیں سنا ہوگا، یہ آپ نے ہمیشہ ایلیٹ کلاس سے سنا ہوگا، یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی پولیٹیشین ہوگا، وہ کوئی جو ہے جوڈیشری کا بندہ ہوگا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوگا، کوئی بڑا بزنس مین ہوگا، یا ایون ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے لیول کا کوئی مولوی ہوگا۔ تو یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، کبھی آپ نے کسی غریب سے نہیں سنا ہوگا، بلکہ وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپوزٹ کہتے ہیں۔ جب پاکستان سے باہر قدم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ ہمیں یہی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اب جب باہر جا چکے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہی آسانی ہے، کم از کم ہم سیف فیل کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں پر عدالتی نظام بہتر ہے، یہاں پر ایجوکیشن کا سسٹم بہتر ہے، یہاں پہ جاب زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ خیر، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پھر یہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اور یہ ہماری ایلیٹ کلاس ایسا کیوں کہتی ہے۔ تو اس کی جو سب سے سادہ وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا، اتنا سر پہ نہیں اٹھایا جاتا جس طرح پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں ایک ڈیولپ کنٹری کی، اور اس کو پھر آپ کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ۔ آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویل، اور یہاں پہ ایک ٹرانسپورٹ منسٹری تھی کچھ منتھس پہلے تک، اس کا نام تھا جو ہیلن۔ آپ اس کی سٹوری جو ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی انفارمیشن مزید بھی مل جائے گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو جب وہ ٹرانسپورٹ منسٹری تھی، اور ظاہری بات ہے ایک پاورفل کنٹری پھر جو نیو ساؤتھ ویل ہے اتنا، یعنی کہ بڑے اسٹیٹ میں، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک دفعہ، یہ سٹوری میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ شیئر کی ہوئی ہے، اس نے ایک دفعہ اپنے دوست کے ساتھ، وہ جو خاتون تھی وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ایک راؤنڈ ٹرپ پہ چلی گئی، یعنی کہ وہ جو ٹوٹل ٹرپ تھا اس کا راؤنڈ کر کے آنا جانا وہ تقریباً 300-400 کلومیٹر کا تھا، اور وہ وہاں پہ چلی گئی۔ جب وہ وہاں پہ گئی اس نے کھانا کھایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس گاڑی میں گئی تھی تو وہ سرکاری گاڑی تھی، یعنی کہ وہ گورنمنٹ سے اس کو ملی ہوئی تھی اس جاب کے سلسلے میں۔ تو جب یہ نیوز پھیل گئی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو نہ صرف کہ اس جاب سے نکالا گیا، یعنی کہ وہ جو اس کی منسٹرشپ تھی وہ چلی گئی، بلکہ پبلکلی اس نے معافی بھی مانگی۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ منسٹرشپ اس کی گئی، اس نے پبلکلی معافی مانگی۔ آپ ابھی چاہے ایکسپلور کرے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یا کسی اور فورم کے اوپر، آپ کو کہیں پہ اس حوالے سے، یعنی کہ اس کے لیے اس کے فیور میں کوئی ٹویٹ، کوئی پوسٹ، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کسی بندے نے اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ ایک ٹرپ تھا، 300-400 کلومیٹر تھا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو نکال دیا گیا، اس کی وہ جو جاب تھی یا جو تھی وہ ساری چیزیں چلی گئی، اور کسی نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو اب یہ چیز آپ پاکستان میں ذرا امیجن کریں، ایک چھوٹا سا ایم پی ہے یا ایک ایم این اے، اس کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے، وہ سرکاری گاڑیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ جو باقی عوام ہے ان کو بھی انہوں نے پتہ نہیں اپنا غلام یا اس سے بھی بدتر کوئی چیز انہوں نے سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شادی ہوتی ہے اپنے باپ کو نہیں بلائیں گے، اس کو لازمی بلائیں گے۔
تو یہ اس طرح کے جو مزے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ صرف پاکستان میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے مزے نہیں ہیں، اور اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اس پہ آپ کو سزا ملتی ہے، اور اس طرح کا کوئی پروٹوکول آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ تو اس ایک بات کے اوپر میرا خیال ہے ہم سب کو ان کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک پوری دنیا میں نہیں ہے جہاں پر یہ جس طرح مرضی یہ حرکتیں کرے، جو مرضی کرے، ان کے کوئی کارنامے ہو یا نہ ہو، یا چاہے چوریاں کرے، جو مرضی کرے، مگر ان کو ایک بہت بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اور لوگ جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ چوری بھی کرتے ہیں تو لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے ایسے بچتے ہیں جیسے کہ یہ ان کے غلام ہو۔ تو اسی بات پہ ہم یہ ویڈیو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، پاکستان جیسا ان کے لیے کوئی ملک نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔